افغانستان پاکستان کے بغیر افغانستان ایک دن نہیں سانس لے سکتا، نہ پولیٹیکلی، نہ سوشلی، نہ اکنامکلی، نہ مورلی۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی ٹیررسٹ ملک ہے وہ بھارت ہے، ٹرانس نیشنل۔ اب وہ وقت گزر گیا جب پاکستان کو ایک مذاق کے طور پہ لیا جاتا تھا یا پاکستان کو ایک چھوٹی سٹیٹ یا تصور کیا جاتا ہے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ اس وقت ایک نیا نیکسس ٹیررسٹ گروپ کا سامنے آیا ہے اور بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ بھارت اس کو آن کرتا ہے۔ تو اس وقت جو بھارت کے اندر ڈیسپریشن ہے، جو فرسٹریشن ہے، اس سے ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ ان پناہ گزینوں کو واپس اپنے وطن بھیجنا ہے۔ اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو ان بیٹس پر ہم بات کرتے ہیں۔ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ میجر جنرل زاہد صاحب۔ السلام علیکم زاہد صاحب، جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم 1.5 سال سے جس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے پہ لگے ہوئے تھے اور 10 لاکھ پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے خبریں آئی تھیں، اب خبر یہ آ رہی ہیں، اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 6 لاکھ جو افغانی ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پوزیشنز دوبارہ سے سنبھال لی ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے اریج، میں نے تو اس وقت بھی آپ کے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ایک چیلنج ہوگا، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، کیونکہ وہ واپسی ان کی ہونی وہاں پہ جو اس وقت افغانستان میں جو حالات ہیں وہ بھی کوئی اتنے کنڈیوسو نہیں ہے۔ پاکستان کو پش کیا گیا تھا یہ فیصلہ لینے کے لیے کہ ان کو پریشر ڈالا جائے، کیونکہ جتنے بھی پاکستان میں انسیڈنٹ ہو رہے تھے کافی زیادہ میں ان کی جو لوکل افغان سپورٹ تھی وہ یہاں پر ان کے سپورٹرز اور ابیٹرز کے طور پر سامنے آ رہی تھی۔ پھر پاکستان نے پورا موقع دیا افغانستان کی حکومت کو، ان سے بات چیت کی کوشش کی کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے انوائرمنٹ واز لٹل ڈفرینٹ اور انڈیا کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جب پہلگام ہوا ہے اور پہلگام سے تھوڑا عرصہ پہلے تھوڑا سا سیناریو چینج ہوا ہے۔ بالکل، ایک تو سیناریو چینج ہوا ہے اور اب افغانستان کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ جس کے لیے ہم پراکسی جو ہمیں یوز کرنا چاہ رہا ہے اس کے تو عزائم آر ڈفرینٹ اور ان کو مختلف ہیں۔ پھر چائنا کے اگینسٹ جس طریقے سے چیزیں یہاں پر ایکشن میں لی گئی ہیں تو افغانستان میں تھوڑا سا پریشر محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا سے اتنے آئسولیٹ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے خیال میں جب پاکستان نے یہاں پر پھر ہارڈ اسٹیٹ کی بھی بات چیت اس وقت شروع ہو گئی کہ جی ہمیں ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، اسی کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں کیونکہ ابھی اکنامکلی، سوشلی اینڈ پولیٹیکلی اور ساتھ ہماری جو سیکورٹی کے کنسرنز ہیں وہ انہانس ہوئے ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں۔ بالکل، تو کنسرنز پاکستان کے اتنی ہر طرف سے سکویز ہو رہا تھا کہ پاکستان کو یہ پالیسی اپنا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس پالیسی کو مینٹین رکھنا ہوگا، ہمیں جاری رکھنا ہوگا اور اس کے اندر کوئی لوپ ہولز ہیں۔ ہاں ان کا جو وڈرال ہے ان کا جو یہاں سے ٹرانسفر ہے بیک ٹو دیئر کنٹری، دیٹ ہیز ٹو بی ریگولرائز، اس کو کیلیبریٹ بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں یا بچیاں جو تعلیم حاصل کریں، خاص طور پہ جو سینئر لاسٹ سیمسٹرز ہیں، یہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں، جو انجینئر، وہ انفارچونیٹلی وار کا وکٹم ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، تو میں تو ہمیشہ اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ ان کو چانس ضرور دیں، ان کو ایک، اور دس ول ہیلپ پاکستان آلسو۔ یہ آپ کے نمائندے ہوں گے، یس ہم نے پہلے بھی بہت لوگ رکھے یہاں پہ، ہم نے ان وار لارڈز کو بھی رکھا، یہ جا کے لڑتے بھی رہے، یہاں پہ رہے، یہ سارے کرزئی، حامد کرزئی، یہ سب پاکستان میں رہے۔ ابھی یہ جو آپ کی یہ جو آج کل صحافی بہت زیادہ انٹرویو کر رہی ہیں یہ بھی پاکستان میں رہیں اور اتنا عرصہ رہیں، پھر وہ BBC میں چلی گئیں، باہر چلی گئیں، تو وہ پاکستان کے خلاف اب جس طریقے سے زہر اگل رہی ہیں، تو یہ ہم نے بہت خمیازہ بھگتا ہے، بٹ دیر آر گڈ پیپل آلسو۔ مجھے ان کا افسوس ہوتا ہے، ان بچوں کا افسوس ہوتا ہے جو یہاں پہ ایکڈیمکس ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو بچیاں یہاں پہ تعلیم، کیونکہ وہاں پہ جو خواتین کے اس وقت حالات ہیں وہ پرابلی کنسرنز ہیں اس کے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ چیلنجنگ ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، پورس بارڈر بھی ہے، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کیلیبریٹ کرنا چاہیے، پک اینڈ چوز کرنا چاہیے اور پریورٹی دینی چاہیے کہ کون، جن لوگوں کی پھر فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں، تو اس کو میرے خیال میں ایک دفعہ ریویو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا جنرل صاحب، ایسا بھی تو ہے نا کہ ہم دہشت گردی کا کافی عرصے سے شکار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بھارت TTP کو استعمال کرتا ہے، TTP افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف
استعمال کرتی ہے. افغانستان میں جو حکومت ہے وہ طالبان کی ہے, طالبان کے برادرانہ تعلقات ہیں TTP کے ساتھ. تو یہ سارا نیٹ ورک اگر پاکستان کے خلاف ہوگا تو ہمیں ان کے خلاف کیسے لڑنا ہے؟ دیکھیے یہ جو پراکسی کے طور پہ وہ یوز کر رہے ہیں, لیکن اریج وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے یا جو افغانستان ہے, اس کو بڑا کرٹیکلی ہم نے دیکھنا ہوگا. اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ سمپلی کہیں کہ جی بس اب آج سے ہمارے تعلقات ختم ہیں, یہ ایسٹ سے آلریڈی آپ کے اوپر پریشر ہے, وہ ان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. افغانستان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان, پاکستان کے بغیر افغانستان ایک دن نہیں سانس لے سکتا, نہ پولیٹیکلی, نہ سوشلی, نہ اکنامکلی, نہ مورلی, کیونکہ پاکستان نے ان کے لیے جنگ لڑی ہے. مورالٹی اگر آپ بات کرتے ہیں, پالیٹکس کی بات کرتے ہو تو ہمارا پالیٹکس, ہماری ریلیشن شپ جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے یا جو سسٹمز ہیں, وہاں پہ بھی اسلام ہے, یہاں پر بھی اسلام ہے, ریلیجس چیزیں ہیں, بہت ساری سیمینریز ہیں جن کے لوگ آنے. اچھا پھر کلچرل ہمارا آلموسٹ سیم ہے, ہمارا خیبر پختونخوا اور ان کا, اور ہماری فیملیز ہیں ان کی ڈیوائڈ ہوئی ہے. تو پاکستان کے بغیر افغانستان ایک دن بھی اسٹیبلٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا, اور اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلٹی ان سے جڑی ہوئی ہے. تو ہم نے ان کو ریئلائز کروانا ہے کہ آپ کے عوام, آپ کے لوگوں کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے, نہ کہ بھارت کے ساتھ. جو بھارت $3 ارب اگر انہوں نے لگایا ہے تو وہ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں لگایا. اس نے مسلمانوں کے لیے لگانا ہوتا تو کشمیر کے مسلمانوں پہ لگاتا, مسلمانوں پہ لگانا ہوتا تو وقف بل نہ پیش کرتا. اس نے مسلمانوں کا, اس کو درد ہوتا تو وہ سیکولر اسٹیٹ سے جو کلیم کرتے تھے وہاں سے ہندوتوا کے ہندو اسٹیٹ نہ بنتے وہ, یا جو اسٹیٹ لیس کیا ہے انہوں نے اپنے سٹیزن شپ ایکٹ پاس کر کے, تو مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں ہر طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اور اسرائیل کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے ساتھ یا مسلمانوں کے خلاف اس نے جو کاروائیاں شروع کی ہیں, تو زائنزم اور ہندوتوا کا ایک گٹھ جوڑ ہوا ہے, وہ افغانستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ تو پھر ایکسپینشنسٹ کی پالیسی ہے. افغانیوں کو خود سوچنا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. افغانستان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ریچ کہ یہ افغانستان کی گورنمنٹ افغانیوں کے لیے ہے یا یہ افغانستان کی گورنمنٹ بھارت کی پراکسی کے طور پر استعمال ہونا چاہتی ہے. تو چوائسز دے, تو بہتر وقت ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں. اچھا تھوڑا سا ہم بھارت کے اوپر آ جاتے ہیں. اس وقت انڈیا میں ایک بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی بھارت ہارتا ہے تو اس نے گھر میں بھی اور باہر میں بھی لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم جیتے ہیں. تو یہ جو فرسٹریشن ہے بھارت کی, اس سے ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ اور یہ جو فرسٹریشن بھارت کی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ, اس فرسٹریشن کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ بھارت اپنے پولیٹیکل ناپاک عزائم جو ہے نا, ان کو میں ناپاک عزائم کہتا ہوں اگینسٹ پاکستان, وہ تو حاصل کر نہیں سکا. دے تھاٹ کہ ہم یہ اسرائیل کی مدد سے وہی والا ماڈل یہاں پہ لگائیں گے, اور جس طرح طریقے سے پاکستان کو انہی کی عوام سمجھ لیں گے. جیسے اسرائیل نے ایرانین انٹرسٹ کو انہوں نے سکویز کیا ہے, تو وہ دنیا کو شریڈ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طریقے سے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز کرتا ہے. حالانکہ بھارت خود نان اسٹیٹ ایکٹرز کا سب سے بڑا یوزر ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی ٹیررسٹ ملک ہے وہ بھارت ہے. ٹرانسنیشنل. اس کا درد کسی نے پوچھنا ہے دنیا نے تو بنگلہ دیش میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, امریکہ کے سکھوں سے پوچھیں, کینیڈا کے سکھوں سے پوچھیں, کشمیریوں سے تو آف کورس پوچھیں, کشمیریوں سے 7 سسٹر اسٹیٹس ہے جو ان کی نیکسٹ لائٹ اسٹیٹس جو ہے جو ایسٹ کی, ان کی اسٹیٹس میں جائیں, وہاں سے پوچھیں, دلت سے پوچھیں, ایون مسلمانوں سے پوچھیں جو دلی میں رہ رہے ہیں. کشمیر کے مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجیے, یا جو بامبے میں رہ رہے ہیں, جس طریقے سے وہ اپنی دکانوں کے نام چینج کر رہے ہیں, اپنے نام چینج کر رہے ہیں. اس وقت انڈیا ایک ڈیپ اسٹیٹ بن چکا ہے. وہاں نہ کوئی اپوزیشن کی آواز رہی ہے, وہاں کا میڈیا جو ہے وہ مودی اور اپنا گودی میڈیا بن چکا ہے. آر ایس انہوں نے ابھی فوج کو بھی آر ایس ایس کے اس کانٹیکسٹ میں لے لیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب فوج کے جو ان کے سینئر آفیسرز ہیں یا جو کرنل اینڈ بریگیڈیئر بن جاتا ہے تو وہ فوج کی طرف نہیں دیکھتا, وہ پھر آر ایس ایس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کی ترقی, اس کی پروموشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو دیر از اے ریزنٹمنٹ. ایون انڈین ملٹری میں اس وقت جو ان کا وہ پرائڈ تھا یا جو وہ چیزیں تھی وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی. اس وقت دے آر ڈاؤن. اوپر سے پاکستان نے جو ان کو امبیرس کیا ہے 4 دن کی لڑائی میں, اور اسپیشلی پہلے 24 گھنٹے کے اندر جو پہلا بلکہ 40 منٹ کے اندر جس طریقے سے امبیرسمنٹ ہوئی ہے, تو دے آر ان شیٹرز. تو بھارت تو یہ چالیں کرتا رہے گا, جس کی فرسٹریشن اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ اس کو ناکامی ہو رہی ہے. ابھی وہ فیٹف میں پاکستان کو ڈلوا دے. ویسٹ کا اس وقت اریج کوئی پرابلم نہیں رہا یہ ٹیررزم والا. ویسٹ کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم. ہاں امریکہ کو پہلے آپ کی ضرورت تھی ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, اب وہ بھی ریویو کر رہا ہے کہ یار میں نے کس مرے ہوئے گھوڑے پہ میں نے بیٹ لگا دی تھی, یہ لکڑی کا گھوڑا میں لے آیا ہوں,
تو یہ تو شادیوں پہ نچانے کے قابل بھی نہیں رہا. جنرل صاحب وہ والی اس پہ میمز بھی بنی ہوئی تھی نا, وہ لکڑی کی کاٹھی والا گھوڑا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. اچھا یہ جو خزدار کے واقعے سے مسلسل شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں, تو اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ کیا خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو پروکسی اٹیکس ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں؟ پاکستان خوشیاں منا رہا تھا اپنی جیت جشن کی, اپنی فتح جو جشن منایا جا رہا تھا, تو پاکستان یہ ان سے برداشت نہیں ہوا, وہ قبول نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک ایسی چوٹ پہنچائی جائے کہ یہ واپس کنسرن ان کا اسی طرف آ جائے, ڈٹھائی کے ساتھ. بہت بڑا ظلم کیے, اور یہ انشاءاللہ ان بچوں کا رنگ جو ہے, خون جو ہے وہ ان کا وہ انشاءاللہ رنگ لائے گا, اس خون کا بدلہ لیا جائے گا. اور اگین وہی بات ہے کہ اپنے وقت پہ اور پاکستان کی چوزنگ کے ٹائم پہ. اب وہ وقت گزر گیا جب پاکستان کو ایک مذاق کے طور پہ لیا جاتا تھا, یا پاکستان کو ایک چھوٹی سٹیٹ یا تصور کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کا جو اسٹریٹجک بیلنس جو ریجن کا انڈیا کی طرف ٹلٹ کر گیا تھا بالکل, دیٹ ہیز بین ریٹریوڈ. پاکستان از اے میننگ فل سگنیفیکنٹ کنٹری. پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ بہت جلد نیئر فیوچر نیا چیس بورڈ اس ریجن کا لگنے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر اس چیس بورڈ کے اوپر سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں جنرل صاحب, یہ نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل 9 کے حوالے سے جو بات چیت کی جا رہی ہے, پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو پلانز آئے تھے اس پہ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوئی تھی. تو اگر اس طرح کی کوئی تشکیل 9 ہوتی ہے تو اس سے کیا وہ کتنی سود مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے ول 3 چیزیں کرتی ہے ملٹری. کلیئر, ہولڈ اینڈ بلڈ کے پروسیجر پہ ایکشنز کیے جاتے ہیں. کلیئر اور ہولڈ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے جی. اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کی یہ جو BLA BLF ہے, ان کو فوج جو ہے ود ان نو ٹائم ختم کر سکتی ہے. اچھا, لیکن جو سوشل پرونگ ہے, جو پولیٹیکل پرونگ ہے, جو اکنامک پرونگ ہے, سوشو اکنامک جو ہے, اس کے بیچ میں پھر ہماری گورنمنٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ اپنا رول پلے نہیں کر پاتی. اگر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے تو اس کو ختم نہیں کر پاتی, پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے ایشو ہیں تو اس کو ختم نہیں کر پاتے, جو باقی ادارے ہیں وہ اپنا کام سے نہیں کر پاتے. گورنمنٹ میں آ کے آپ پاور تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اس کا اٹیچ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرتے. جو گورننس کے مین ایشوز ہیں اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, یہ جو حالات ہیں اس کا میجر کاز از دی بیڈ اینڈ پور گورننس. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ پلان کوئی بھی آپ بنا لیں, اگر آپ ول نہیں ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, یا آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو پھر جتنے مرضی پلان بنا لیں. یہ پہلے بھی بنا تھا, ایک اور بنا لیں گے. تو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, وٹ ایور یو آر تھنکنگ, اس کو عملی جامہ پہنے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ 1-2 صوبے پکڑے, اچھے سے صوبے کہہ رہا ہوں ضلع پکڑے آپ بلوچستان کے اندر, اینڈ گو میسو ان ٹو دوز ڈسٹرکٹس. آپ سوشلی بھی, اکنامکلی بھی, پولیٹیکلی بھی اور ملٹریلی بھی اس کو سیکیور کریں, ان کو ڈیولپ کریں, تاکہ ساتھ والے ضلع دیکھیں کہ یار جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ جو سامنے نظر آ رہی ہے. تو ابھی نہ اتنی آبادی ہے, نہ اتنے لوگ ہیں. بلوچستان کو ڈیولپ کرنا نو بگ ایشو. اب پاس کی ڈیبیٹ سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ سردار کھا گئے ہیں پیسہ یا فیڈرل نے ڈال دیا. ایک مزاج ہے وہاں کا تھوڑا سا سولوشن کی طرف جانا ہے, تو ہم نے اب سولوشن کی طرف جانا ہے اور پریکٹیکلی چیزیں کرنا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.